پچھلی دفعہ بھی آپ پی ٹی آئی کے اتحادی رہے ہیں آپ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو اصولی موقف ہے وہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی کبھی بھی اتحادی نہیں رہی۔ کے پی میں جو 2 سیٹوں کا جو آپ کا جو مسئلہ پڑا، اب کیا یہ اس کی وجہ سے یا بیک فٹ پہ جا رہی ہے جماعت اسلامی کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں رہا؟ میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں نا کہ آپ جو اتحاد نہیں ہے اس کو اتحاد کہتے رہے، یہ تو آپ کی شان ہے نا جی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اتحاد نہیں رہا۔ سراج الحق صاحب کی شخصیت پر اور کردار پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو سر کیا وجہ ہے ان کا استعفیٰ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی قائدانہ صلاحیتوں میں کمی آ گئی ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تو بحیثیت امیر جماعت انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ اب الیکشن جو گزرے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ الیکشنز ایسے ہوتے ہیں؟ یہ المیہ ہے، بدقسمتی ہے کہ 2024 کا الیکشن ماضی کی طرح اب بھی متنازع ہے اور جانبدارانہ ہے، اور اس کے نتائج ایک متنازع حکومت کو ہی جنم دیں گے۔ عوامی مینڈیٹ تو پھر جوتی کی نوک پہ چلا گیا نا۔ یہ پہلے بھی جوتے کے نوک پہ ہوتا ہے، اب بھی جوتے کے نوک پہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور بتاتا چلوں کہ نائب امیر ہماری جماعت اسلامی کے پاکستان کے، اور ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں NA 128 اور NA 123 سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا، جہاں سے میاں شہباز شریف اور اون چودھری کامیاب ہوئے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ اب یہ الیکشن کے بعد جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ نوید صاحب۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ جو اب الیکشن جو گزرے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ الیکشنز ایسے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ایک طالب علم تھا جس وقت 1970 کا الیکشن ہوا، اس کے بعد سے پھر مسلسل انتخابات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے، بدقسمتی ہے کہ مارشاء اللہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا، اور فوجی مارشاء اللہوں کے خلاف بھی پھر ایک بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں، لیکن انتخابات بھی شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں ہوتے، اور ہر 5 سال کے بعد اگر انتخاب ہو بھی جائے تو اس کے بعد ایک نیا سیناریو پیدا ہوتا ہے۔ ماضی کے لوگ جو ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ مسترد ہو جاتے ہیں، اور نئے لوگ جو ہیں کہ وہ اعلی کار اور استعمال ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کھیل ہے کہ جو جاری ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں 2013 کا الیکشن بھی متنازع تھا، 2018 کا بھی متنازع تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو 2008 کے بارے میں بھی تحفظات تھے، 2002 کے بارے میں بھی تحفظات تھے، 1997 کے حوالے سے بھی بڑے تحفظات تھے۔ تو اس لیے یہ جو الیکشن کی غیر جانبداری ہے یہ ابھی تک مستحکم نہیں ہو سکی، اور یہ جو پولرائزیشن ہے اور زہریلی پولرائزیشن ہے کہ جس میں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اس ماحول کے اندر جو طاقتور طبقے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ 2024 کا الیکشن ماضی کی طرح اب بھی متنازع ہے اور جانبدارانہ ہے، اور اس کے نتائج ایک متنازع حکومت کو ہی جنم دیں گے، جبکہ پاکستان کی ضرورت تھی کہ سیاسی استحکام اور ملک کے معاشی استحکام کے لیے یہ قومی قیادت، جمہوری قیادت ان چیزوں سے بالا تر ہو کے انتخابات کی شفافیت کی طرف آتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے ادارے بہت ہی آسانی سے اور تشتری میں رکھ کے آپ کو شفاف انتخاب دیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سر پھر عوامی مینڈیٹ کا کیا ہوگا؟ عوامی مینڈیٹ تو پھر جوتی کی نوک پہ چلا گیا نا۔ یہ پہلے بھی جوتے کے نوک پہ ہوتا ہے، اب بھی جوتے کے نوک پہ ہے، لیکن پہلے بھی کام چلتا رہتا ہے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں 2002 کے بعد 5 سال الیکشن ہوئے، اسمبلی چلی، اسی طرح 2008 کے بعد 5 سال انتخاب جاری رہے، اور 2013 2018 میں بھی 5 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ مدت میرا خیال ہے کہ اب بھی پوری ہو جائے گی۔ کوئی پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ بھی وہ انتخابی بس مس کرے اور درمیان میں ہی ان کے حق سے محروم کر دیا جائے، اس لیے انڈکلیئرڈ یہ سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ بس الیکشن ہو گیا ہے، اب الیکشن میں چلتے رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ متنازع الیکشن، جانبدارانہ الیکشن اور انتہائی نازیبا طریقے سے جو انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، اس کی تو بات بہت دور تک جو ہے کہ وہ جاری رہے گی۔ جماعت اسلامی نے بھی ان انتخابات کے نتائج کو مشکوک قرار دیا ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور اسی طرح کراچی میں بھی ہمارا احتجاج ہے، جمعے کو انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوگا۔ لیکن یہ ایک اب لمبا سفر ہے اور ایک مسلسل جد و جہد ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو بھی جمہوریت کے دل دادا اور اس کے
محبت رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنا ایک قومی کردار ادا کرنا ہوگا. جذباتیت سے اور ایک پبلک ویو کو جس طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے، یہ تمام تجربات بے سود ہیں. بھٹو بہت پاپولر لیڈر تھے، پاپولر ویو تھی، کیا ملک کا بنا. نواز شریف بہت پاپولر بنایا گیا، بڑا پروجیکٹ تیار کیا گیا اور بڑی پاپولیرٹی 2/3 میجورٹی ہوئی، نہ اس سیاسی استحکام آیا اور نہ ہی ملک کے اندر کوئی معاشی استحکام آیا. عمران خان صاحب میں گلیمر تھا، پاپولر تھے، اس وقت بھی ایک پاپولر شخصیت ہیں، لیکن اس پاپولیرٹی کی بنیاد پر نہ پنجاب کی کوئی پرفارمنس تھی، نہ وفاق کی پرفارمنس تھی، نہ کے پی کی کوئی پرفارمنس تھی. لیکن نہ یہاں منشور کو کوئی دیکھتا ہے، نہ پرفارمنس کو کوئی دیکھتا ہے، بس ایک جذباتی ماحول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو صورتحال مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اگر قومی قیادت نے اس کا ادراک نہ کیا تو یہ آئین کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ قومی قیادت جو ہے کہ قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہو اور ملک کے بحرانوں کے خاتمے کے لیے اتفاق رائے سے ایجنڈا طے ہونا چاہیے. اور یہی سیاسی قیادت کا اور جمہوری قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم کسی الائنسز کا پارٹ نہیں ہیں اور ہم اپنی منشور، اپنے کردار، اپنی محنت، اپنی خدمت اور عوام سے رابطے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے ساتھ ایک لمبی جدوجہد میں انشاءاللہ میدان میں قائم رہیں گے. ان انتخابات میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے، خواتین نے، نوجوانوں نے بہت محنت کی ہے. الحمدللہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے اور آئندہ کے مراحل کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد مہیا ہو گئی ہے. سر پچھلی دفعہ بھی آپ پی ٹی آئی کے اتحادی رہے ہیں آپ لوگ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو اصولی موقف ہے وہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی کبھی بھی اتحادی نہیں رہی، ہمارا کوئی الائنس نہیں رہا. یہ بہرحال میڈیا کی اپنی شان ہے، وہ جس چیز کو چاہیں اسی طریقے سے بڑھا دیتے ہیں. یہ 2013 میں جب انتخابی نتائج آئے تھے، اس انتخابی نتائج میں ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت سازی کریں یا باقی 4-5 پارٹیوں کے ساتھ مل کے. وہ ہم نے ترجیح دی کہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم مل کے حکومت تشکیل دیں گے. تو اس وقت وہ محض ایک حکومت سازی کی بنیاد پر ہی ہمارا ایک اشتراک عمل تھا، کوئی اتحاد نہیں تھا. ان کی پالیسی اپنی تھی، ہمارے وزراء کی کارکردگی اپنی تھی. اسی طرح اگر اس کے بعد کوئی ضمنی الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس پیش کیے، ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس تھے، اور انتخابات میں حکومت میں ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے مقابل میں انتخاب میں حصہ لیتے رہے. اس لیے سیاسی سطح پر، سیاسی محاذ پر ایک اور منظر ہوتا ہے اور حکومت سازی کے لیے بالکل ایک اور منظر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بھی یہ پی ٹی آئی، اپنا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنا سٹانس بھی برقرار رکھے گی، مسلم لیگ اپنا سٹانس برقرار رکھے گی، لیکن حکومت میں بھی یہ اکٹھے رہیں گے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں وزارتیں نہیں لیں گے، یہ سب وزارتیں بھی لیں گے. سر کے پی میں جو 2 سیٹوں کا جو آپ کا جو مسئلہ پڑا، اب کیا یہ اس کی وجہ سے یہ اب بیک فٹ پہ جا رہی ہے جماعت اسلامی کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں رہا یا نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ سیٹیں واپس مل جاتی تو پھر اتحاد؟ اب میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں کہ آپ جو اتحاد نہیں ہے اس کو اتحاد کہتے رہیں. یہ تو آپ کی شان ہے نا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اتحاد نہیں رہا. اور اس وقت بھی جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان منتخب ہوئے، لیکن ان کی ضرورت ہے کہ وہ یا تو کسی پارٹی کو جوائن کریں یا وہ آزاد حیثیت سے اپنے آپ کو برقرار رکھیں. انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا، جماعت اسلامی نے ویلکم کیا اور ہمارے تمام لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے. لیکن ہر مرحلے پر ظاہر ہے کہ بھی ہر پارٹی کو اپنے تناظر میں ریکنسٹریشن کا تو پورا حق ہے. تو انہوں نے اپنے موقف میں ایک تبدیلی پیدا کی کہ ہم قومی سطح پر نہیں، ہم صرف کے پی کی حد تک جو ہے کہ وہ جماعت اسلامی سے تعاون حاصل کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ ہم مشاورت کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے. ہم نے ہر سطح پر پھر مشاورت کی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کی جماعت کی یہی رائے تھی کہ صرف کے پی کی حد تک کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر قومی سطح پر کوئی چیز طے پاتی ہے تو اس کے لیے تو ہم تیار تھے،
لیکن ہماری کوئی شرط نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی سیٹ نہیں، کوئی ریزرو سیٹ نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہو. پی ٹی آئی کے کارکنان نے بہت جاں فشانی سے کام کیا ہے، ہم ان کی محنت کا بھی احترام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے رضاکارانہ طور پر اور ایک بالکل غیر مشروط پیشکش کی کہ بھی پی ٹی آئی اگر اس میں فیسیلیٹیشن ان کو ہو سکتی ہے تو جماعت فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے، ان کا حق ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. سر سراج الحق صاحب کی شخصیت پر اور کردار پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو سر کیا وجہ ہے ان کا استعفیٰ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی قائدانہ صلاحیتوں میں کمی آ گئی ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تو بحیثیت امیر جماعت انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے. جماعت اسلامی ایک دستور کی پابند جماعت ہے اور ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ. مرکزی مجلس شورا جناب سراج الحق صاحب سے میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ اب انتخابی عمل جاری ہے، آئندہ 1 ماہ میں جماعت کے امارت کے منصب کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس مرحلے پر ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں اور بحیثیت امیر اپنی ذمہ داری کو جاری رکھیں. اور مجھے توقع ہے کہ سراج الحق صاحب جنہوں نے بے پناہ محنت کی ہے اور مسلسل میدان میں رہے ہیں، پاکستان میں ہر جگہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے پہنچے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ تھا. لیکن مجھے ذاتی طور پر یہی خیال ہے کہ بھی شورا میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو ریزالو کر لیں گے. سر مریم نواز صاحبہ کا سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے ان کا نام آیا ہے. اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب کو چلا سکتی ہیں؟ ان میں اتنی صلاحیت ہے؟ پہلے نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ قوم کو نواز دو، اب وہ قوم کو خود ہی شہباز دینا چاہ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ اب ان کے اپنے کردار اور گفتار میں کتنا فرق ہے؟ گزارش ہے، یہ انتخابی نعرے ہوتے ہیں اور بس ایک سلوگن کو ابھارنا ہوتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، نواز دو، انقلاب، تبدیلی، دو نہیں ایک پاکستان، یہ سارے نعرے ہوتے ہیں، روٹی کپڑا مکان. لیکن لیڈرشپ نے نہ پارٹی اس کام کے لیے تیار کی ہے، نہ ورکرز کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے، نہ با اعتماد با صلاحیت ٹیم اکٹھی کرتے ہیں. بس ایک حکومت ہے، حکومت حاصل ہو جاتی ہے، وہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں، اپنی مدت پوری کرتے ہیں، ملک اور پیچھے جاتا ہے، قوم اور پیچھے جاتی ہے. مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل لوگوں کے لیے عذاب بن گئے ہیں. IMF کی بدترین شرائط سے پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، صنعت بھی، تجارت بھی اور زراعت بھی جو ہے کہ ناقابل بیان مشکلات سے دوچار ہے. ان لوگوں کا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. ادارے تباہ ہو گئے، قومی ادارے تباہ ہو گئے، رشوت بڑھ گئی، کرپشن بڑھ گئی، تھانے تباہ، محکمہ مال تباہ، صحت کے نظام پورا تباہ. ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ بس ایک گلیمرس پالیٹکس میں ہے. موروثی سیاست. ہاں، موروثی بھی آپ کہہ دیں، نہیں، میں ایک بس ایک طرح کا کلب ہے، جس کلب میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس کلب میں یہ اقتدار کے رسیا گروہ بھی ہیں اور جن کو بس ترجیح ہوتی ہے کہ ہر قیمت میں اقتدار مل جائے. وہ ٹکٹیں بھی خریدتے ہیں، وہ ٹکٹیں بیچتے بھی ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور پیسے لگا کے کماتے ہیں. یہ ایک کھیل ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کا جاری ہے. لیکن اس میں مثبت پہلو یہی ہے کہ آئین سلامت رہنا چاہیے، عوام کا جمہوری حق سلامت رہنا چاہیے اور اسی طرح پاکستان کے عوام کے جمہوری حق کو محفوظ رہنا چاہیے. لولی لنگڑی جمہوریت ہو، زخمی جمہوریت ہو، ان سب کی موجودگی جو ہے وہ آئین سے ماورا کسی اقدام سے بہتر ہے. ناظرین، لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.